ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ افسوس کی بات ہے وہ ہمیں دشمن سمجھ کر دشمنی جاری رکھے ہوئے ہے اور ہم اطمینان سے محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیطان انسان کے دل کو سونگھتا ہے، انسان کے دل کو سونگھتا ہے، جس کی طرف اس کی رغبت ہے اسی راستے پر اسے ہلاک کرتا ہے۔ کسی کی رغبت لڑکیوں کی طرف ہے، شہوتوں کی طرف سے ہے، شیطان اسی راستے سے اسے تباہ کرتا ہے، اور کسی کی رغبت دین کی طرف ہے تو دین کے راستے میں کیسے اسے غلو پر لگایا جائے، بدعات پر لگایا جائے، شیطان اچھی طرح جانتا ہے۔ دینداری پر نہیں ہے یہ الگ مشکل ہے، اور دینداری پر آ گیا اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ وہ استقامت اختیار نہیں کر رہا، وہ الگ الگ فتنوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ کوئی انکاری حدیث کی طرف، کوئی انجینئر کی طرف، کوئی ڈاکٹر کی طرف، اور نہ جانے کس کس کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور اپنے اعتقاد کو برباد کر رہے ہیں، فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں فتنہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ انسان گمراہ صرف شہوتوں کے راستے پر نہیں ہوتا ہے۔ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، قتل کرنے والا صرف وہ برا نہیں ہے، اس سے بدتر وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور بدعتیں کرتا ہے اور فتنوں کا شکار ہے۔ انسان کی زندگی میں اس پر 3 حقوق ہوتے ہیں، اس کے نفس کا حق، اللہ کا حق اور اس کے بندوں کا حق۔ رسول نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا حق دو، گناہ ہو جائے توبہ کرو، اپنے نفس کا حق دو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور کہا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یعنی لوگوں کا حق دو۔ یہ 3 حقوق ہمارے ذمے ہوتے ہیں، ان تینوں حقوق کو ادا کرنے والے بنو۔ یہ نوجوان کا کردار ایسے ہوتا ہے، وہ اپنے حق کو بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے اور اس کے بندوں کے حق کو بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ میرا جو عنوان ہے ایک نوجوان کا کردار موجودہ دور میں کیا ہونا چاہیے۔ معزز اور محترم حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو جو زندگی دی ہے، یہ ہماری حیات مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ قرآن مجید کی تعبیر اگر آپ دیکھیں، انسان کمزوری اور پھر طاقت، پھر کمزوری کی طرف لوٹتا ہے۔ 2 کمزوری کے درمیان جو مرحلہ ہے طاقت کا، اسے جوانی کہا جاتا ہے۔ بچپنا بھی کمزوری ہے، بڑھاپا بھی کمزوری ہے۔ ان 2 کمزوریوں کے درمیان ایک طاقت کا وقت ہے، وہ نوجوانی کا وقت ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس پہ کامل ہوتی ہیں، اس کی عقل پختہ ہوتی ہے، اس کا جسم صحت مند ہوتا ہے، اس کے حوصلے جوان ہوتے ہیں اور اس کے پاس کر گزرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ یہ جوانی کا مرحلہ بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ شریعت نے کہا ویسے انسانی زندگی بڑی قیمتی ہے، ہر انسان جو اپنے مرحلے میں، جس مرحلے میں بھی ہو، وہ اس مرحلے کی اہمیت کو جانے، لیکن بالخصوص جوانی کا تذکرہ قرآن اور احادیث نبویہ میں کیا گیا کہ اس مرحلے کو خاص طور پر ہم اہم سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ انسان کمزوری سے آتا ہے طاقت کی طرف اور دوبارہ اسے کمزوری کی طرف جانا ہے۔ کوئی آدمی جوان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جوان ہی رہے، اسے کمزوری کی طرف پھر سفر کرنا ہے۔ بچپن کمزوری، بڑھاپا کمزوری، درمیان میں جو طاقت ہے اس طاقت سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ پر کامل ہو چکی ہیں اور آپ کے پاس بہت ساری قابلیتیں ہیں جو دونوں مرحلوں میں آپ کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ سب نے سنا کل قیامت کے دن آپ سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، جب تک اس کا جواب نہیں دیا جائے گا انسان آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے اس میں کہا عمرہ فیما افناہ، ہر انسان سے سوال ہوگا کہ تم نے تمہاری عمر کہاں لگائی، کہاں خرچ کیا اپنی عمر کو، اور کہا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ جب عمر کا سوال ہو چکا ہے دوبارہ سے سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں لگایا، یعنی عمر کا سوال ہونے کے بعد خاص سوال جوانی کے بارے میں ہوگا،
کیوں؟ کیونکہ اس مرحلے کی اہمیت ہے، اس لیے اللہ دوبارہ پوچھے گا آپ سے عمر کہاں لگائی اس کا بھی جواب دو، اور جو میں نے تمہیں جوانی کا مرحلہ دیا تھا وہ جوانی میں تم نے کیا کیا، فیما ابلا، کہاں تم نے جوانی لگائی، اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ مرحلہ بڑا اہم مرحلہ ہے، اور نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ رہنمائی کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے، پریکٹیکلی طور پر میدان میں قدم جمانے والے نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان ضائع ہو جائیں قوم ضائع ہو جاتی، قوم ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جوانی کے مرحلے کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ نوجوان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہر نوجوان، ہر شخص کو چاہیے، بالعموم اور بالخصوص نوجوان کو چاہیے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبث پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے اس سے، اس نے کوئی چیز عبث و بیکار پیدا نہیں کیے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، جوانی دی، صحت دی، اولاد، مال، اور آپ کو دنیا میں جو بھی نعمتیں دی ہیں اللہ نے ایک مقصد کے تحت دی ہیں۔ اس مقصد کو پہچانو تبھی آپ کامیاب ہوں گے، میں کامیاب ہوں گا۔ وہ مقصد ہے زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی۔ ہر نوجوان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اسے راضی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی جنت کو پانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد زندگی یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ جس آدمی کے پاس مقصد نہ ہو اس آدمی کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے۔ جس کے پاس مقصد نہ ہو، آپ تاجر کو دیکھیے، اسے مال کمانا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے مال کمانا ہے، پھر آپ اس کی صبح شام دیکھیے، صبح وہ اٹھ رہا ہے اور رات میں لیٹ واپس آ رہا ہے، کیونکہ مقصد سامنے کہ اسے مال کمانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے، پہلے مقصد سامنے رکھو اپنے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات و انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ جان لو کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ، وہ ہماری عمر ہے، یہ ہماری مدت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، کیونکہ یہی اصل پونجی ہے، اسی سے آپ کو تجارت کرنی ہے۔ آپ کو عمر دے دی گئی ہے، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس عمر سے کیا کرتے ہیں، اس کو آپ کہاں لگاتے ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والعصر کی تفسیر انہوں نے سمجھی، کہتے ہیں ایک آدمی برف کو بیچ رہا تھا، برف فروش، برف کو بیچنے والا، وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا اے لوگوں میرا برف خرید لو، منافع پر نہیں اصل قیمت پر میرا برف لے لو، کیونکہ اگر تم نے نہیں خریدا تو منافع تو دور میرا اصل بھی چلا جائے گا۔ کہا ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی جو زندگی ہے یہ بھی برف کی طرح ہے۔ قرآن کہتا ہے قسم ہے زمانے کی، اللہ نے جو آپ کو زمانہ دیا ہے یہی آپ کے عمل کرنے کے لیے ہے، اس کے بعد پھر کبھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا زندگی کے مقصد کو طے کرو نوجوانوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ کے نبی آپ کہیے بے شک میری نماز، میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، وبذالک امرت اور اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں۔ رسول سے کہہ دیا گیا بتا دیجیے آپ لوگوں کو کہ میری زندگی اور موت بھی اللہ کے لیے۔ مقصد زندگی کو طے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جس میں نوجوان کے پاس مقصد نہیں وہ بہرا روی پر چلے گا، اگر وہ نقصان دہ کاموں میں نہیں رہے گا، فرض کیجئے کوئی ایسا نوجوان ہے جو گناہوں کے راستے پر نہیں ہے، اگر مقصد نہ ہو تو وہ نیکی کے راستے پر بھی نہیں رہے گا، اس کا وقت بیکار ضائع جائے گا۔ مقصد زندگی ہمارے سامنے واضح ہو، یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ اور دوسری بات ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے اپنا کردار کیسے ہو سماج میں، اس کا اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، اپنے عقیدے کو درست کیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے،
وہ نوجوان جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، شریعت کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انسان کا مقام اللہ کے پاس عقیدے سے ہے، ورنہ انسانوں کا کوئی مقام اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ مال کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، یہ جوانی کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، یہ خوبصورتی کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، خاندان کو اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ آپ کے قلب کو دیکھتا ہے، آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے، اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور سب سے بنیادی عمل اور سب سے بنیادی چیز وہ اعتقاد ہے۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کو، اپنے عقیدے کو صحیح کرو، صحیح عقیدے کو اختیار کرو، منہج سلف پر آؤ، سلف صالحین کے راستے پر آؤ۔ یہ ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے، اپنے اعتقاد کی حفاظت کرے، صحیح عقیدے پر وہ آئے۔ فاسد عقیدہ رکھ کر آپ اللہ کو کبھی خوش نہیں کر سکتے، اور قیامت تک کوئی انسان جس کا عقیدہ فاسد ہو اللہ کو خوش نہیں کر سکتا، چاہے کتنے اچھے اعمال کیوں نہ ہوں۔ اگر عمل میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا، عمل میں بدعات ہو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اپنے اعتقاد کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اصلاح کرو اس کی۔ اور تیسری اہم بات ہے وہ یہ، نوجوان کو چاہیے اپنا کردار کیسے رکھے۔ نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھے، فتنوں سے دور رکھے۔ عقیدہ صحیحہ آپ کو معلوم ہے، کتاب اور سنت اور صحابہ کا فہم، اس پر استقامت اختیار کرے اور پھر فتنوں سے دور ہو جائے۔ نہ جانے کتنے فتنے ہیں اس زمین پر، اور جس دور میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں وہ فتنوں کا دور ہے، اور اللہ کے نبی کے حدیث کے مطابق ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ بدتر ہوگا۔ کتنے فتنے جو آپ نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھے آپ اب دیکھ رہے ہیں، اور نہ جانے آنے والی نسلیں اور کیا کیا فتنے دیکھیں گی۔ فتنے کے دور میں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیے۔ دین کے نام پر جو فتنے ہوتے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آج افسوس کی بات ہے نوجوان دینداری پر نہیں ہے، یہ الگ مشکل ہے، اور دینداری پر آ گیا اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ وہ استقامت اختیار نہیں کر رہا، وہ الگ الگ فتنوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ کوئی انکاری حدیث کی طرف، کوئی انجینئر کی طرف، کوئی ڈاکٹر کی طرف، اور نہ جانے کس کس کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور اپنے اعتقاد کو برباد کر رہے ہیں، فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، فتنہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ انسان گمراہ صرف شہوتوں کے راستے پر نہیں ہوتا ہے۔ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، قتل کرنے والا صرف وہ برا نہیں ہے، اس سے بدتر وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور بدعتیں کرتا ہے اور فتنوں کا شکار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام خطبۃ الحاجہ میں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اسلام میں سب سے بدتر چیز اس میں اضافہ کرنا ہے، بدعات اور فتنے ہیں، یہ سب سے بدتر چیز ہے، گناہوں سے بری چیز ہے یہ۔ لہذا فتنوں سے اپنے آپ کو آگاہ کیجیے۔ فتنوں سے کیسے ہم بچیں گے؟ فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کو لازم پکڑو، منہج سلف کو لازم پکڑو، اور علماء کی طرف رجوع کرو، اہل علم سے اپنے رشتے کو استوار کرو۔ وہ نوجوان جس کا رشتہ علماء سے نہیں، جس کا رشتہ علم سے نہیں، اس پر خوف ہے کہ وہ فتنوں کے حوالے ہو جائے گا۔ آج ایک مشکل ہے کہ نوجوان چند چیزیں سیکھ لیتا ہے، چند کتابیں پڑھ لیتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں عالم ہو گیا۔ یاد رکھیے یہ علم کیسی چیز ہے۔ ابن جماع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علم 3 بالشت ہوتا ہے، علم 3 بالشت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں من دخل فی الشبر الاول تکبر، کہتے ہیں جو علم کے میدان میں قدم رکھتا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، پہلے مرحلے میں ہوتا ایک بالشت علم جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ اکڑ کر چلتے ہیں، صرف ایک بالش جن کے پاس ہو وہ اکڑ کر چلتے ہیں۔ ومن دخل فی الشبر الثانی تواضع، جو دوسرے شبر میں داخل ہوتا ہے، دوسری بالش میں داخل ہوتا ہے، اس کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، وہ اکڑ کر نہیں چلتا۔ جس نے علم کا دوسرا مرحلہ پار کر لیا ہو، کہ ومن دخل فی الشبر الثالث علم انہ لا یعلم، جو اصل علم تک پہنچے گا اسے معلوم ہوگا کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ علم بہت وسیع ہے، علم بہت وسیع ہے۔ علماء کی جگہ پر ہم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، صحیح معنوں میں طالب علم کہلانے کے لائق بھی بن جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ نوجوان فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ علماء سے اپنا رشتہ اور ربط صحیح کیجئے، اصلاح کیجئے۔ ہماری جو مساجد ہیں
مدارس ہیں اور الحمدللہ شہر کے اندر علماء ہیں، ان علماء سے اپنے رشتے کو استوار کیجئے۔ اس نوجوان کا صحیح کردار یہ ہے کہ وہ اپنے علماء سے اس کا رشتہ استوار ہوتا ہے، وہ علماء کا باغی نہیں ہوتا، ان کے سامنے تکبر نہیں کرتا، ان کی بے ادبی نہیں کرتا، ان کے سامنے اکڑ کر نہیں چلتا۔ یہ نوجوان کا کردار ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی پہلی حدیث، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، آپ سب نے سنا ہے کہ حضرت جبریل انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور کئی سوالات کیے تھے۔ یہ حدیث آپ سب جانتے۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، بصرہ کے دو تابعی ہیں، بصرہ میں رہنے والے، یحییٰ بن یعمر اور عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن الحمیری، یہ دو تابعین ہیں، وہ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ وہ دونوں بصرہ میں فتنوں کو دیکھتے ہیں، تابعین ہیں، یعنی تابعین کا مطلب وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان سے ملاقات کی اور ان سے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا۔ بصرہ میں وہ لوگ رہتے تھے، بصرہ میں ایک فتنہ پنپ رہا تھا اور ایک فتنہ پروان چڑھ رہا تھا۔ ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی، کاش ہماری ملاقات کسی صحابی سے اللہ کرا دے، کاش ہماری ملاقات کسی صحابی سے ہو۔ دونوں ساتھیوں نے حج یا عمرے کی نیت کی اور وہ حجاز کو آتے ہیں، عراق چھوڑ کر کے حجاز کو آتے ہیں، مکہ کو آتے ہیں، اور دیکھتے ہیں سبحان اللہ مسجد حرام میں جب جاتے ہیں تو اچانک ان کی ملاقات عبداللہ بن عمر سے ہو جاتی ہے، صحابی سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جیسے صحابی کو انہوں نے دیکھا، خوش ہو کر کے صحابی کو گھیر لیا، دائیں طرف ان کا ساتھی، بائیں طرف ایک اور ساتھی، عبداللہ بن عمر کو گھیر لیا، خوش ہو گئے کہ ہم صحابی سے ملنا چاہتے تھے اور اللہ نے صحابی سے ہماری ملاقات کرا دی۔ عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں نے کہا، عبداللہ بن عمر، ہم ابو عبد الرحمن، ہم بصرہ سے آ رہے ہیں، عراق سے آ رہے ہیں، وہاں پہ چند لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ، اور بڑی باریکی سے علم حاصل کرتے ہیں۔ یتقفرون العلم کا مطلب ہے علم کی باریکیاں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اور کہتے عبداللہ بن عمر سے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے، جو بڑے نیک اور دیندار لوگ معلوم پڑتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تقدیر نامی کوئی چیز نہیں، اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی، اور جب تک انسان عمل نہیں کرتا اللہ کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ صحابی سے کہہ رہے ہیں وہ، عبداللہ بن عمر نے ان سے کہا، جاؤ جب تمہاری ملاقات بصرہ میں ان سے ہو تو بتا دینا کہ عبداللہ بن عمر ان سے بیزار ہے، اور عبداللہ بن عمر کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں۔ اور ان سے بتا دو کہ عبداللہ بن عمر نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے والد عمر بن خطاب نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا جس کو ہم پہچانتے نہیں تھے، سفر کی علامتیں نہیں تھیں، اور رسول کے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا اور کئی سوالات رسول سے کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ اس وقت رسول نے جواب دیا تھا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ اس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھی ہو کہ بری ہو، کہ ہر چیز کو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، اس پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے۔ آپ اس واقعے پہ غور کیجئے، نوجوان تابعین جب ان کے شہر میں فتنہ ہوا، ان کے شہر میں عجیب و غریب چیز انہوں نے دیکھی، کہاں رجوع کیا انہوں نے؟ عبداللہ بن عمر سے رجوع کیا جو کہ علماء صحابہ میں سے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر کیسے جواب دے رہے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ رسول کے پاس جبریل آئے تھے۔ میرے بھائیوں، فتنوں سے ایسے حفاظت ہوتی ہے، علم آپ کے پاس ہو اور علماء کی طرف آپ رجوع کریں۔ لہٰذا کبھی علماء سے اپنے رشتے کو خراب مت کیجیے۔ بعض سلف نے کہا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی نوجوان کے ہدایت پر آنے کے بعد اللہ کسی عالم سے اس کی دوستی کرا دے۔ سلف نے کہا یہ اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عالم دین ہے جس کے سامنے بیٹھ کر آپ اس سے مسائل پوچھتے ہیں، زندگی کی مشکلات کا ذکر کر کے سنت کا راستہ پوچھتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی میں کوئی عالم دیا ہے آپ کو۔ نوجوان کا کردار ایسا ہونا چاہیے، اور نوجوان
नौजवान का किरदार कैसे होना चाहिए? नौजवान का किरदार ऐसे हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में 3 बातों का तज़किरा किया। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमन की तरफ भेज रहे हैं और आपने उन्हें नसीहत की। आपने कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने कहा इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त व अत्बिइस सय्यिअतल हसनता तमहुहा व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन। अल्लाह के नबी की 3 नसीहतें, जो नौजवान इन 3 नसीहतों को जिंदगी में लाजिम पकड़ेगा उसका किरदार माशरे में सबसे अच्छा होगा और वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। आपने हजरत मुआज़ से कहा, ये वो सहाबी हैं जिनसे रसूल मोहब्बत करते थे, और आपने कसम खा करके कहा या मुआज़ वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुक, आपने कहा मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ऐसे नौजवान थे हजरत मुआज़ बिन जबल। 3 नसीहतें क्या आपने कहा इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, तुम जहां भी रहो दुनिया में, जहां भी रहो अल्लाह से डरो, जहां भी रहो अल्लाह से डरो। तुम अपने शहर में हो कि सफर में हो, खलवत में हो कि जलवत में हो, जाहिर में हो कि बातिन में हो, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहां भी हो अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला देख रहा है, समीउम बसीर, हर चीज को देख रहा है और सुन रहा है। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। ये पहली नसीहत किया आपने। और दूसरा आपने कहा वअत्बिइस सय्यिअतल हसनता तमहुहा, आपने कहा अगर कोई गलती हो जाए, अगर कोई गुनाह हो जाए, गुनाह के बाद फौरन नेकी करो, फौरन नेकी करो। नेकी से छोटे गुनाह तुम्हारे मिट जाएंगे, नेकी से छोटे गुनाह मिट जाते हैं, और तौबा एक ऐसी नेकी है उससे बड़े गुनाह भी मिट जाते हैं। गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो। और तीसरा अल्लाह के नबी ने कहा व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, आपने कहा लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। अब गौर कीजिए, इंसान की ज़िंदगी में उस पर 3 हुकूक होते हैं, उसके नफ्स का हक, अल्लाह का हक और उसके बंदों का हक। रसूल ने कहा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का हक दो। गुनाह हो जाए तौबा करो, अपने नफ्स का हक दो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। और कहा लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, यानी लोगों का हक दो। ये 3 हुकूक हमारे जिम्मे होते हैं, इन तीनों हुकूक को अदा करने वाले बनो। ये नौजवान का किरदार ऐसे होता है, वो अपने हक को भी अदा करता है, अल्लाह के हक को अदा करता है और उसके बंदों के हक को भी अदा करने वाला होता है। और मौअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप जानते हैं तारीख़ इस्लाम सुब्हान अल्लाह ऐसी रोशन तारीख़ है और नौजवानों का ऐसा किरदार है उसमें कि रहती दुनिया तक के लिए उसमें हिदायत है, रहनुमाई है। रसूल पर ईमान लाने वाले नौजवान, उनकी लंबी फहरिस्त, और जैसे उन्होंने दीन की खिदमत की और जैसे उन्होंने अपने आप को इसमें लगाया, वो बयान करने, हम उसे बयान करें, उसमें हमारे लिए बहुत सारे फवाइद हैं। ज़रूरत है कि हम सहाबा की ज़िंदगियाँ, उनकी सीरतों को पढ़ें और लौटें उसकी तरफ। रसूल पर पहले ईमान लाने वालों में हज़रत अरकम बिन अबुल अरकम हैं। ये वो नौजवान है जिनका घर सफ़ा पहाड़ी पर होता था। ये वो पहला घर है जो इस्लाम का पहला मरकज़ बना, और वहाँ से रसूल ने सहाबा को तालीम भी दी और तरबियत भी की। एक नौजवान का घर। और हज़रत मुसाब बिन उमैर, उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए रहनुमा है। एक नौजवान कैसे होता है, ज़िंदगी में वो क्या करता है। मुसाब बिन उमैर के बारे में आप सब जानते हैं, अहले इल्म ने उनकी ज़िंदगी लिखी। वो अहले मक्का के सबसे ज़्यादा वो नौजवान, ऐसे नौजवान थे सबसे ज़्यादा जिन्होंने पुरतआय्युश ज़िंदगी गुजारी। बहुत माल था उनके पास, माल की बड़ी फरावानी थी, उनका लिबास बड़ा उम्दा होता था, हत्ता कि जूते भी उनको बाहर से ला करके दिए जाते थे। और ऐसी खुशबू कि उस खुशबू से पहचान लिया जाता कि मुसअब बिन उमैर का यहाँ से गुजर हुआ है। ऐसा नौजवान जब इस्लाम में दाखिल हुआ, इस्लाम में दाखिल होने के बाद उनकी हालत ये है कि उन्होंने चमड़े का लिबास पहना है, ऐसा लिबास पहना है जिसमें पैबंद लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। लेकिन उस नौजवान का अज़्म और हौसला देखिए, दुनिया तो छूट गई लेकिन आखिरत संवर गई। मुसअब बिन उमैर ऐसे नौजवान सहाबी हैं जिनको कहा जाता है इस उम्मत का सबसे पहला सफीर, जिसने अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर की तरफ हिजरत की और वहां जाकर के लोगों को दीन सिखाया। सबसे पहले मक्का से मदीना हिजरत करने वाला यह नौजवान है मुसअब बिन उमैर। और ये वो सहाबी हैं जिनको मुक़रिउल मदीना कहा जाता था। मदीना में लोगों को इल्म देने वाले
والا نوجوان اور ایسا نوجوان جس کے ہاتھوں بڑے بڑے صحابہ مسلمان ہوئے، حضرت اسید بن حضیر، سعد بن معاذ جیسے بڑے بڑے صحابہ جو انصار کے سردار تھے، اس نوجوان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا۔ ایسا نوجوان جس کے ہاتھ میں جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کا جھنڈا تھا، جنگ احد میں بھی مسلمانوں کا جھنڈا تھا، ایک نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسا ہوتا ہے نوجوان کا کردار کہ اس کی طاقت، اس کی صلاحیت، اس کی خوبیاں وہ اللہ کے دین کے لیے نشر ہوں، اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوں، اس کی رضامندی کے لیے استعمال ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر کی قربانی ایسی تھی، سبحان اللہ، ہم بھول گئے لیکن صحابہ نہیں بھولے۔ بخاری کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف کے سامنے کسی نے افطار کے لیے کوئی کھانا پیش کیا، وہ روزے کی حالت میں تھے اور کھانے میں بہت ساری اچھی چیزیں بنائی گئی تھیں۔ جب انہوں نے ان نعمتوں کو دیکھا، مصعب بن عمیر کو انہوں نے یاد کیا، مصعب بن عمیر کو انہوں نے یاد کیا کہ مصعب بن عمیر وہ صحابی جس نے اپنی پوری دنیاوی نعمتیں چھوڑ دی اللہ کے لیے اور شہید ہوئے جنگ احد میں، اور ایسی تنگ دستی تھی کہ جب ان کے سر کو کفن اڑایا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے، پیر پر کفن ڈالو تو سر کھل جاتا تھا، لیکن وہ صحابی جس نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ اسوہ اور نمونہ چھوڑا کہ نوجوان وہ ہوتا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَّاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے۔ دنیا چھوٹ گئی تو کیا ہوا؟ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں مر کر کے وہ مالک الملک ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے نوجوان ان اصحاب کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، اور آپ جانتے ہیں سلف کا یہ طریقہ تھا، وہ اپنی اولاد کو صحابہ کی زندگیاں بتایا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے رحمت اللہ علیہ، میں نے مدینہ میں لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو پایا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت سکھاتے تھے، ابو بکر و عمر کی محبت سکھاتے تھے، جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہیں، ایسے مدینہ میں امام مالک کہتے ہیں سلف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی زندگی سکھاتے تھے۔ آج وہ تعلیم کہاں ہے اور ہمارے نوجوان کہاں اسے جانتے ہیں؟ دنیا بھر کی ایسی معلومات جس کا کوئی نفع ہمیں نہیں، روزانہ 4 گھنٹے دنیا بھر کے اخبارات دیکھنے والے، ان اخبارات سے کیا ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہ حالات الٹ پھیر ہوتے رہتے ہیں، کوئی حکومت میں بیٹھتا ہے اور کوئی جاتا ہے، آپ اپنے وقت اس میں لگا رہے، کیا آپ کو حاصل ہوگا؟ آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو وہ علم دے جو علم نفع بخشے، فائدے مند اپنی زندگی ہو، جہاں پر ہماری دنیا آخرت کا فائدہ ہو وہاں ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ وہیں پر میرے بھائیوں، فتنوں کی جب بات آتی ہے، ایک اہم بات ہے، وہ یہ شیطان کے شر سے بالخصوص نوجوان کو چاہیے کہ وہ چوکنا رہے۔ شیطان، آپ جانتے ہیں شیطان کے شر اور اس کے فتنے کو قرآن میں کئی جگہ پہ ذکر کیا گیا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اختتام پر بھی اس کے شر کو بتایا گیا۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان کا معاملہ کیا ہے؟ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیطان انسان کے دل کو سونگھتا ہے، انسان کے دل کو سونگھتا ہے، جس کی طرف اس کی رغبت ہے اسی راستے پر اسے ہلاک کرتا ہے۔ کسی کی رغبت لڑکیوں کی طرف ہے، شہوتوں کی طرف سے ہے، شیطان اسی راستے سے اسے تباہ کرتا ہے، اور کسی کی رغبت دین کی طرف ہے تو دین کے راستے میں کیسے اسے غلو پر لگایا جائے، بدعات پر لگایا جائے، شیطان اچھی طرح جانتا ہے، وہ نباز ہے۔ اس لیے شیطان کے شر سے چوکنا ہو جائیے۔ شیطان انسان کو بہت خطرناک طریقے سے گمراہ کرتا ہے، اس کا فتنہ بہت خطرناک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ افسوس کی بات ہے وہ ہمیں دشمن سمجھ کر دشمنی جاری رکھے ہوئے ہے اور ہم اطمینان سے محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیطان کا شر بہت خطرناک ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ دمشق کی مسجد کو آئے اور اس مسجد کے پاس
خوارج کو قتل کر کے ان کے سر رکھے ہوئے تھے، قتل کیا گیا۔ خوارج وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو کافر کہا، ان سے جنگیں کی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، حضرت عثمان کو قتل کیا، حضرت علی سے جنگ کی۔ خوارج وہ گمراہ فرقہ ہے جس نے مسلمانوں کو کافر کہا اور ان سے جنگیں کی اور قتل کیا۔ آج بھی خوارج ہے، اور عالم اسلام میں جو لہو ہے اس کے بہنے کی بنیادی وجہ یہی خوارج ہیں، جنہوں نے اپنی فکر کو اور شیطان کے مکر کو نہیں سمجھا اور گمراہی کے راستے پر چلے گئے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، انہیں قتل کیا گیا، اسلامی حکومت تھی، انہیں قتل کیا گیا چونکہ وہ لوگوں کو مارنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا، یہ جو مارے گئے لوگ خوارج بہت بدتر لوگ ہیں۔ خوارج کے بارے میں رسول نے کہا کلاب النار، آپ نے کہا خوارج جہنم کے کتے ہیں، آپ نے کہا، جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا۔ حضرت عثمان کو 2000 سے زیادہ لوگوں نے مدینہ میں گھیر کر کے مار دیا، اور وہ کفار نہیں تھے، خوارج تھے۔ حضرت ابو امامہ نے کہا یہ خوارج ہیں، ان کی برائی بیان کی، اور پھر مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آئے اور ان کی لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے حضرت ابو امامہ رونے لگے۔ ابو امامہ رونے لگے باہلی رضی اللہ عنہ۔ کسی نے ان سے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا یہ بہت بدتر لوگ ہیں، بہت برے لوگ ہیں، پھر آپ ان پر آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے کہ شیطان انسانوں کے دل کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے۔ یہ ہماری طرح مسلمان تھے، کیا چیز ہے جس نے انہیں وہاں تک پہنچایا کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ شیطان انہیں دین کے نام پر وہاں تک لے کر گیا۔ شیطان کے شر اور فتنے سے آگاہ رہیے کہ اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ یقیناً قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے، چال ہے، کمزور ہے، کمزور ہے اس کی چال۔ لیکن سورہ نساء میں اسی صورت میں اللہ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو بھی اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ اب بات یہ ہے دو کمزور لڑیں تو کوئی ایک دوسرے پہ غالب نہیں آتا ہے، دو کمزور لڑیں تو کوئی ایک دوسرے پہ غالب نہیں آتا۔ جب تک کوئی تیسرا داخل ہو کر کسی کی مدد نہیں کرے گا، دونوں ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتے۔ شیطان کا مکر کمزور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان بھی کمزور ہے۔ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی ہم نہیں جیت سکتے۔ شیطان کے شر سے اور فتنے سے آگاہ رہیے، چوکنا رہیے کہ وہ کس راستے سے ہلاک کرتا ہے۔ اس لیے شیطان ہمیں خوش فہمی میں لگاتا ہے، میں ماشاءاللہ شراب نہیں پیتا اور میں نشہ نہیں کرتا، میں بے حیائی نہیں کرتا، لیکن آپ اور میں کن راہوں پر لگے ہوئے ہمیں خود نہیں معلوم، کتنے گناہ کے راستے ہم لگے ہوئے، شیطان ان راستوں سے ہمارے تک داخل ہوا ہے۔ اس لیے نوجوان کو چاہیے شیطان کے شر اور فتنے سے آگاہ رہے۔ وہیں پر نوجوان کا کردار ایسے ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ وہ ذمہ داری کا احساس رکھتا ہو۔ اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی، عبادت کی بھی، وہ اللہ کے بندوں کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ ذمہ داری کا احساس ہمیں ہو، ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، ہماری بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا احساس بھی ہو۔ نوجوان بیکار نہ ہو، نوجوان ایسا نہ ہو جو کماتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا ہے، اور افسوس ہے ایسے نوجوان پر جس کے پاس صحت ہے، جس کے پاس جسمانی طاقت ہے، پھر بھی وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، کماتا نہیں، محنت نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں ایک نوجوان جس کے پاس طاقت ہو، قدرت ہو، صلاحیت ہو، پھر بھی وہ اگر حقوق کو نہیں ادا کرتا ہے، اس سے غلط اور اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ طاقت ہے تب بھی حقوق کو نہیں ادا کر رہا۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، اپنے ماں باپ، اپنی بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، ہمیں محنت کرنا ہے اور ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے، ایک تفصیلی حدیث ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کئی جگہ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نوجوان صحابہ کتنے ذمہ دار ہوتے تھے، آپ سوچئے، سبحان اللہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ حدیث بخاری میں کئی جگہ، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس آ رہا تھا، میرا اونٹ بہت کمزور تھا، تیز نہیں چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے چھڑی لگائی، بہت تیز وہ جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اتنا جلدی کیوں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی انی عروس، اللہ کے نبی ابھی ابھی میری شادی ہوئی ہے، ابھی ابھی میری شادی ہوئی ہے۔
اللہ کے نبی نے پوچھا ان سے بکرن ام سیبا، آپ نے کہا جابر تم نے شادی کر لی، بتاؤ شادی تم نے کنواری لڑکی سے کی ہے یا شوہر دیدہ مطلقہ بیوہ سے کی ہے؟ حضرت جابر نے کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے، کنواری سے شادی نہیں کی، میں نے کنواری سے شادی نہیں کی، میں نے مطلقہ بیوہ سے شادی کی، سیبہ سے شادی کی ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے کہا کیوں ایسا کیا تم نے؟ کنواری لڑکی سے شادی کرتے تو بہت اچھا ہوتا تمہارے لیے، تم بھی خوش ہوتے وہ بھی خوش ہوتی۔ کہ اللہ کے نبی بات دراصل یہ ہے، غزوہ احد میں میرے والد شہید ہو گئے، غزوہ احد میں میرے والد شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی میرے والد نے اپنے پیچھے 7 یا 9 میری چھوٹی بہنیں چھوڑی ہیں، 7 یا 9 چھوٹی بہنیں چھوڑی ہیں۔ اللہ کے نبی میں نے سوچا کہ اگر میں کسی کنواری لڑکی سے شادی کروں تو اللہ کے نبی وہ ان کی تربیت نہیں کر پائے گی، ان کی نگرانی نہیں کر پائے گی، تو اس لیے اللہ کے نبی میں نے اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ آپ سوچئے اس نوجوان کو جو کسی اجنبی عورت سے اپنا رشتہ رکھ کر ماں باپ سے بھی رشتہ توڑ لیتا ہے، ماں باپ سے ہی بغاوت کر لیتا ہے۔ دیکھو صحابہ کی زندگی، نوجوان کیسے ہوتا ہے، باپ فوت ہو گیا، 7 یا 9 چھوٹی بہنوں کے لیے اس نوجوان نے کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی، سیبہ سے شادی کی، جبکہ رسول نے کہا تمہیں کنواری سے شادی کرنا چاہیے تھا۔ کہ اللہ کے نبی میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے میری بہنوں کو علم سکھائے، میری بہنوں کو ادب سکھائے، ان کی کنگھی کرے، ان کی تربیت کرے۔ اللہ کے نبی اس لیے میں نے شادی کی۔ اللہ کے نبی نے سن کر کے کہا فبارک اللہ لک، آپ نے کہا جابر اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے۔ یہ نوجوان کا کردار ہے، ذمہ داری کا احساس ایسے اسے ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کی ماں ہیں، والد ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، لیکن ہمیں اگر ذمہ داری کا احساس نہ ہو پھر نوجوانی کا کیا فائدہ، اس طاقت کا کیا فائدہ؟ جا کر دیکھو بوڑھی عورتیں بھی کنارے پر راستے کے بیٹھ کے تجارت کر رہی ہیں، بارش میں، ٹھنڈ میں، دھوپ میں وہ بیچ رہی ہیں اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے۔ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ کوئی اپنے آپ کو نوجوان بھی کہتا ہے اور چائے کی دکانوں پر، ہوٹلوں پر اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، ذمہ داری نہیں پورا کر رہا ہے۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا وہ؟ ہمارے گھر والوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ یہ نوجوان کا اچھا کردار نہیں ہے۔ اور وہیں پر نوجوان کا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ نوجوان کو چاہیے کہ وہ با اخلاق ہو، اس کی دوستی اچھے لوگوں سے ہو۔ میرے بھائی، دوستی کا بڑا گہرا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے، اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے الصاحب الساحب، کہ انسان کا ساتھی اسے کھینچتا ہے اپنی طرف۔ کون ہے ماں باپ جو اپنے بچے کو سگریٹ پینا سکھاتے ہیں؟ کون ہے ماں باپ جو گٹکا کھانا سکھاتے ہیں؟ کون ہے جو لڑکی سے بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ جب گھر سے بچہ نکلتا ہے وہ گھر میں تو برائیاں نہیں تھیں، یہ ساری برائیاں آتی کہاں سے ہے؟ یہ صحبت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا نوجوانوں اپنی صحبت صحیح کرو، اچھے لوگوں سے دوستی کرو، اچھے راستے پر لگو گے، ورنہ برے لوگوں کی دوستی برباد کر دے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے کل قیامت کے انسان اپنے ہاتھ کو کفِ افسوس وہ ملے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ہدایت کے بعد گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو عین موقع پہ دھوکہ دیتا ہے۔ افسوس کرے گا انسان اپنی دوستی پر۔ دوستی صحیح رکھو، اس آدمی سے دوستی کرو جس کا اعتقاد صحیح ہو، جو نماز کا پابند ہو، جو با اخلاق ہو، جو محنتی ہو، جو اپنے اچھے کردار سے سماج میں پہچانا جاتا ہو۔ ایسے لوگوں سے دوستی کرو، آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی۔ اسی لیے رسول نے کہا اچھی دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ اگر عطر بیچنے والا ہمارا دوست ہو، یا تو عطر تحفے میں دے گا یا تحفے میں نہیں بھی دے گا، جب تک آپ اس کے ساتھ ہیں اچھی خوشبو آپ کو ملتی رہے گی۔ دوستی اپنی صحیح کرو، اپنی دوستی کو درست کرو۔ اور وہیں پر میرے بھائیوں نوجوان کو چاہیے کہ وہ اسلامی تہذیب، اسلامی تشخص کو اختیار کرے۔ آپ جانتے ہیں آج کے دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہم سب مغربی تہذیب
ویسٹرن کلچر جسے کہا جاتا ہے اس سے متاثر ہیں. ہمارا لباس، ہمارے بال، ہمارے جوتے، ہمارا رہن سہن ان لوگوں کی طرح ہے جو مغربی تہذیب والے لوگ ہیں. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہماری اپنی ایک تہذیب اور تشخص ہے. نوجوان کو چاہیے کہ وہ اسلامی تہذیب کو اختیار کرے اور اسے فخر کا احساس ہو کہ اللہ نے وہ تہذیب ہمیں دی جو ہر طرح سے کامل ہے. وہ مغربی تہذیب کا دلدادہ نہ ہو. وہ تہذیب جو تہذیب بے حیائی کی تہذیب ہے، وہ تہذیب جو بے شرمی کی تہذیب ہے، وہ تہذیب جو کفر و ارتداد کی تہذیب ہے، اس تہذیب پر نہیں، اسلامی تہذیب پر اسے فخر ہو. اس کا لباس ٹخنے کے اوپر ہو، اس کے لباس، اس کے بال صحیح ہوں، اس کا رہن سہن صحیح ہو. اپنے آپ کو کسی کافر اور مشرک کی طرح بنانے کی کوشش نہ کرے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے. اور نوجوان کو چاہیے کہ با ادب بنے، با اخلاق بنے. اور ایک حدیث ہے مسند احمد کی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مسلم سماج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. آپ نے کہا لیس منا، آپ نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہیں. من لم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا. ویرحم صغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. ولم یعرف لعالم حقا، اور ہمارے علماء کے حق کو نہیں پہچانتا. یہ حدیث مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا مسلم سماج 3 حصوں میں ہوتا ہے. یا تو کوئی آدمی آپ سے بڑی عمر کا ہوگا، آپ سے بڑی عمر کا ہوگا، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، پہچان والا ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، جو آپ سے بڑی عمر کا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا احترام کریں. اگر آپ اس کا احترام نہیں کرتے، آپ نے کہا میری سنت پر وہ نہیں ہے. یا تو کوئی آدمی آپ سے چھوٹا ہوگا، اگر چھوٹا ہے تو اس پہ شفقت کیجئے، اس پر رحم و کرم کا معاملہ کیجئے. اور آپ نے کہا تیسرا طبقہ ہوتا ہے علماء کا. یا تو لوگ آپ سے بڑی عمر کے ہیں یا تو لوگ آپ سے چھوٹے ہیں. بڑوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو. اور تیسرا علماء کے مقام کو پہچانو. علماء چاہے بڑی عمر کے ہوں، چھوٹی عمر کے ہوں، علماء ایک مستقل طبقہ ہے، اس طبقے کا مستقل احترام ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو. یہ 3 اگر احترام ہم نے کر لیے، بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت، علماء کے حق کو ادا کرنے والے ہیں، تو ہم با ادب انسان کہلائیں گے. لہٰذا محترم بھائیوں، ہم سب کو چاہیے اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اس پرفتن دور میں منہج سلف کو، منہج صحابہ کو، کتاب و سنت کو، توحید کو مضبوطی سے لازم پکڑیں اور علماء سے جڑے رہیں. اور کوئی ایسی حرکت و اقدام نہ کریں جو ہمارے لیے مصیبت کا سبب ہو اور قوم اور ملت کے لیے، جماعت کے لیے مصیبت کا سبب ہو. کوئی ایسا اقدام نہ کریں. اور نوجوان بالخصوص نشے کی لت سے دور ہوں. یہ نشہ بہت بدتر چیز ہے، اسے ام الخبائث کہا گیا ہے. اگر کوئی آدمی نشہ کرتا ہو، گناہ کا دروازہ کھل گیا، وہ قتل بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے. لہٰذا نشے کی لت سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو کہ پھیلتا ہوا مرض ہے، جس کی وجہ سے مسلمان نہیں کفار بھی پریشان ہیں، حکومتیں پریشان ہیں کہ آخر کیا کریں نوجوانوں کا جو صحت مند ہیں، انجیکشن لگا کر کے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، انہیں لے جایا جا رہا ہے اسپتالوں میں، انہیں لے جایا جا رہا ہے تربیت کے لیے. کیا کریں؟ قوم کا سرمایہ ایسی حالت میں وہ پہنچ گئے اس نشے کی وجہ سے. نشہ حرام ہے. قرآن کہتا فہل انتم منتہون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، کیا تم چھوڑو گے اس کو؟ کیا تم چھوڑو گے اسے؟ مسلمان کا جواب ہوگا اللہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے. ہر طرح کا نشہ چھوڑ دیجئے، جو بھی نشہ ہو اسے چھوڑ دیجئے، چاہے بیڑی ہو، سگریٹ ہو، گٹکا ہو، یا ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے اور نہ جانے دسیوں اس کی قسمیں ہیں. ان سارے نشوں کو چھوڑیے اور ہوش کے ساتھ زندگی گزاریے کتاب و سنت پر. اور ایسی زندگی جو ہمارے لیے بھی نفع بخش ہو، امت کے لیے بھی نفع بخش ہو، اور قوم و ملت کے لیے نفع بخش ہو. مومن ایسا ہی ہوتا ہے، مومن نفع بخش ہوتا ہے. وہ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی بوجھ ہے، گھر والوں کے لیے بھی بوجھ ہے، لوگوں کے لیے بھی بوجھ ہے، قوم و ملت کے لیے بھی بوجھ ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن نفع بخش ہوتا ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو درست کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت داخل فرمائے، تقوی پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ساتھ اور صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس حال میں ہم کو بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوں، اور ہمارے زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔